میں اسی تناظر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ دینا شرک ہے، کفر ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے شیخ ابن باز نے جو فیصلے کے سلسلے میں آگے جو دلیلیں دی اس پر جو بیان کیا بہت ہی مفید ہے، میں چاہتا تھا کہ اسے پیش کروں۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی کہی کہ انسان کی اپنی طاقت و استطاعت کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ اب جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہاں مولانا مودودی صاحب نے کہہ دیا اور آج بعض اکثر جماعت اسلامی نے اسے رجوع کر لیا، لیکن آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ دینا شرک ہے۔ کیوں؟ آپ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبران کو اگر ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے قانون بنانے کو اختیار کو مان رہے ہیں۔ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ اب ان کے قانون بنانے والا صرف اللہ ہے، تو آپ نے ان کو جب قانون سازی کا حق دیا ووٹ دے کر، تو آپ جو ہے شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں نے ایسا کئی مجلسوں میں پوچھا، ہاں سب سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم میں سے، آپ میں سے، یا کوئی وہ مسلمان جو بہت دیندار نہیں ہے، ہاں دنیا دار قسم کا مسلمان، جب کسی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں کسی ممبر کو ووٹ دیتا ہے تو کیا اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا قانون اللہ کے قانون کے جیسا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو قانون بنا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن و حدیث کا ہے؟ ہاں اب قانون بن گیا کہ کیا ہے، وہ گائے کی نسل کے جو جانور ہے وہ نہیں کھا سکتے، مسلمانوں نے اس کو حرام سمجھ لیا کہ ہندوستان کے قانون میں یہ پاس ہو گیا تو ابھی حرام ہو گیا، ایسا مانتا ہے کوئی مسلمان؟ تو جب عقیدہ کے بغیر ہم ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو کفر اور شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا صرف ہندوستان کے قانون بنانے، اب حکم ماننے میں کہ ہندوستان کا قانون آپ نے مانا تو شرک کر لیا، ٹھیک ہے، آپ راشن کارڈ نہیں بنواتے، آدھار کارڈ نہیں بنواتے، ٹریفک کے اصولوں کا پالن نہیں کرتے، تو کیا اس کی وجہ سے آدمی شرک اور مشرک اور کافر ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کی آپ تفصیل بیان کریں گے، ہاں، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ کس کے سلسلے میں عقیدے اور اصول کی بنیاد پر شرک ثابت ہوتا ہے، اس کو آپ کافر قرار دیں گے، سب کو نہیں۔